میں نے اپنے دوستوں سے ایک سوال کیا کہ کیا انسٹاگرام مجھے استعمال کرنا چاہیے، مجھے یوز کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا، دوستوں کی فہرست پہلے آپ جانیں کہ ہمارے دوستوں میں بہت سے موقر اور باصلاحیت علماء ہیں، نوجوان فضلاء ہیں، اور جو ان سے بھی بہت کچھ وقتاً فوقتاً بندہ سیکھتے رہتا ہے۔ اسی طرح سے کالج، یونیورسٹی اور اسکول کے بہت سارے نوجوان دوست ہیں جو اپنے اپنے اعتبار سے کوئی نہ کوئی سماجی رفاہی کام بھی کر رہے ہیں، اور سوشل نیٹورکنگ کے جو سوشل نیٹورکنگ کے ماہر اور اس فیلڈ پر کام کر رہے ہو، جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہو، ایسے دینی ملی سماجی کام کر رہے ہو، ایسے نوجوان ساتھی بھی جو ساتھ ہیں۔ تو ان سے میرا سوال تھا کہ کیا مجھے انسٹاگرام یوز کرنا چاہیے؟ بہت سے ساتھیوں کے جواب اس بات میں آئے، کچھ کے انکار میں آئے، لیکن دیکھیں جواب سب نے بہت ہی اچھے انداز میں دیا، مثبت دیا۔ بعض نے انکار کیا، بعض نے اس بات میں جواب دیا کہ یوز کرنا چاہیے، سب کا اپنا اپنا نظریہ۔ لیکن دیکھیں یہاں پر بتانا یہ ہے کہ جن ساتھیوں نے انکار کیا کہ نہیں انسٹاگرام وغیرہ یوز نہیں کرنا چاہیے، تو ان کی طرف سے تو کوئی یعنی وجہ انہوں نے بیان نہیں کی ہے، اور سمجھ بھی سکتے ہیں آپ جو ہماری یعنی کمیونٹی کے اندر جو نظریہ ہے اس حساب سے ہم انکار کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے انکار کیا وہ ہمارے علماء تھے، انہوں نے معذرت خواہی کا اظہار کیا کہ اکثر نے کہا کہ ہم رائے نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم نے اس سے پنجہ آزمائی نہیں کی ہے، اس ایپ کو یوز ہی نہیں کیا ہے، تو ہم کیا رائے دیں گے اس بارے میں کہ اسے یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے اکثر علماء تھے جو یوز ہی نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کی رائے دی ہے۔ لیکن جن کی نظر ہے سوشل میڈیا پر اور جو اس پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان ساتھیوں کا کہنا یہ ہے کہ یوز کرنا چاہیے اور علماء کو اس میدان میں آنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے تقریباً 3 سال پہلے کسی بیرون ملک کے ایک ساتھی نے رابطہ کیا تھا، بڑا اصرار تھا کہ آپ گوگل پلس بھی یوز کریں۔ آپ لوگ جو حناف میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم سے دینی کام کر رہے ہیں اور اسلام کو میڈیا کے تھرو پبلک کے سامنے آسان انداز میں پیش کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آپ فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور ٹیلی گرام پر ان پر یوز کر رہے ہیں، لیکن گوگل پلس پر جو ہے ہمارے اپنے لوگ یا علماء حق سے مربوط لوگ بہت کم ہیں، تو گوگل پلس بھی آپ لوگوں کو یوز کرنا چاہیے۔ تو وہاں گوگل پلس کے حوالے سے انہوں نے کئی چیزیں اسکرین شاٹ نکال کے دی تھی، دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اپنے لوگ نہیں ہیں تو باطل کیسے دندنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز تو انہوں نے کہا تھا، تو اس وقت وہاں پر جو آئی ڈی بھی بنائی گئی تھی، لیکن وقت نہیں ہونے کی وجہ سے یوز میں ہی نہیں آئی وہ۔ ابھی انسٹاگرام کافی چل رہا ہے تو میں نے سوچا بھائی یہ دیکھتے ہیں انسٹاگرام کی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو ان ساتھیوں کا کہنا یہ ہے کہ انسٹاگرام پر اگر ہمارے علماء نہیں ہوں گے تو وہاں پر باطل جو ہے اور فرقہ باطلہ سے تعلق رکھنے والے اور اسی طرح دشمنان اسلام اپنا پرچار کر رہے ہیں، ہمارے بھولے بالے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اور ایسی چیزیں لا رہے ہیں، بیہودہ چیزیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہمارے اسلامک پروڈکٹ، اسلامک چیزیں، اور جیسے علماء کے بیانات یا اسلامک تصاویر، دعاؤں پہ مشتمل، مسائل پر مشتمل، عقائد پر مشتمل، یہ چیزیں ان کے سامنے لائی جائیں، یہ بہتر ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں بڑے سوچ وچار کے بعد، کوئی فتویٰ نہیں ہے میرا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ استعمال کرنا چاہیے۔ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ٹیلی گرام ہے، انسٹاگرام ہے، یہاں پر اس کا یوز جو ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، انٹرٹینمنٹ، ٹائم پاس کے لیے ہو رہا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا رخ موڑ دیں، ہم اسے قوم کی ترقی کے لیے، مسلم سماج کو ترقی دینے کے لیے، انسانیت کے پرچار کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو فروغ دینے کے لیے۔ ایک ناگپور کے ایک ساتھی، ان سے ملاقات ہوئی تھی، کافی اچھے رابطے ان سے، ان کی ٹیم غیر مسلمین میں کام کرتی ہے،
تو وہ پوری ٹیم زمینی سطح پر اپنے علاقے میں، آس پاس کے قصبے میں غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہی ہے، لیکن فیس بک وغیرہ کے ذریعے بھی غیر مسلموں سے رابطے کرتے ہیں، اور ہندوستان ہی نہیں، بیرون ممالک، یورپ، برطانیہ وغیرہ کے وغیرہ ممالک وہاں کے لوگوں سے بھی رابطہ کرتے ہیں، ان سے کسی طرح دوستی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ دوستی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تک اسلام پہنچایا جائے۔ ایسے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو ہم چاہیں تو ہم اس کا صحیح یوز کر سکتے ہیں، بتانا یہی ہے۔ تو بہت سا پوری میں کہتا ہوں ہمارے سارے نوجوان سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، دن بھر اسی پر لگے ہوتے ہیں۔ اگر یہ اسی طرح جیسے کہ ناگپور کے نوجوانوں نے کیا ہے، اس کا یوز اسلام کو پھیلانے کے لیے کریں، لوگوں سے دوستی کریں، تو اسلام کو ان کی دل و دماغ میں اتارنے کے لیے کریں، تو کیا قوم میں انقلاب نہیں آئے گا؟ کیا ملک میں انقلاب نہیں آئے گا؟ آ سکتا ہے بالکل۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے علماء جو ہے، فضلاء جو ہے، وہ کتابوں میں درس و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں۔ اگر خود نہیں آ سکتے ان پلیٹ فارم پر، تو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، شریعت کی حد میں رہتے ہوئے خود نہیں آ سکتے ہیں، مصروف ہیں۔ پہلی بات تو علماء کے ایک طبقے کو یہاں بھی ہونا چاہیے، جیسے کہتے ہیں نا کہ تبلیغی، ہماری اکابر کی جماعت تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ علماء بہت کم جڑتے ہیں، یہ شکوہ ہے ان کو، اور بالکل درست ہے۔ علماء فضلاء ہمارے جو ہوتے ہیں، ہمارے ساتھی بہت کم جڑتے ہیں وہاں پر۔ تو میرا بھی ایک شکوہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں بھی کم جڑتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی کم آتے ہیں۔ اس کا صحیح یوز اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ آج غلط یوز ہو رہا ہے، ہمیں شکوہ ہے کہ ہمارے نوجوان یہ کر رہے ہیں، مسلمان ان پر یہ کر رہا ہے۔ تو اگر ہم ان کو صحیح یوز نہیں بتائیں گے، اس کا صحیح طریقہ نہیں بتائیں گے، اس پر کام نہیں دیں گے، اس پر کوئی تحریک نہیں چلائیں گے، تو اس کا صحیح استعمال کیسے ہوگا؟ تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے شریعت کی حد میں رہتے ہوئے۔ اگر ہم علماء نہیں آ سکتے، ہمارے اکابر نہیں آ سکتے، ہمارے فضلاء نہیں آ سکتے مدارس کے، تو نوجوانوں کے طبقے کو، نوجوانوں کے گروپ کو تیار کرنا چاہیے، اور ان کو مشن دینا چاہیے۔ فیس بک پر الگ ہو، ٹیلی گرام پر الگ ہو، انسٹاگرام پر الگ ہو، اور اس کے ذریعے سے جو اسلام کا پرچار کیا جائے، امن و شانتی کا پرچار کیا جائے، اتحاد کا درس دیا جائے، انسانیت کو جو ہے بڑھایا جائے اس کے ذریعے سے۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نوجوان یوز تو کر ہی رہے نا، اب انہیں کہ آپ نے یوز ہی کرنا ہے تو صحیح مقصد کے لیے یوز کریں۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو میری درخواست ہے، میری سمجھ میں آیا ہے، ایسے جو مصروفیت ہوتی ہے ہماری اپنی، ہمارے اکثر ساتھیوں کی، ہمارے فضلاء ساتھیوں کی، تو سب مصروف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہم جن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی ٹیم تیار کریں، انہیں کہیں کہ آپ فیس بک یوز کرتے ہیں، یہ یوز کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہم کوئی مشن چلاتے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے، کوئی ترتیب بناتے ہیں، کوئی لاہی عمل طے کرتے ہیں، اس کے ذریعے کافی فائدہ ہو سکتا ہے، اور نوجوانوں کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کا صحیح یوز بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح استعمال کی توفیق دے۔ یہ جو سوال تھا اس کے متعلق کچھ بات ہوئی، یہ تو میں نے سوچا تھا پہلے کہ اردو میں مضمون لکھ دوں اس حوالے سے، لیکن بہت سے ساتھی آسام کے ہیں، بنگال کے ہیں، ہمارے دوستوں میں اسی طرح سے ساؤتھ کے، تمل ناڈو ہے، کرناٹک ہے، مالابار کا علاقہ ہے، تو ان کو اردو نہیں آتی ہے، تو ان کے لیے پھر الگ سے وائس ریکارڈ کرنی پڑتی ہے، تو ہم نے کہا اسے اسی طرح ریکارڈ کر لیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو اس زمانے کے اعتبار سے اسلام کی ترجمانی کے لیے قبول فرمائے، آمین۔